رزق یہ اللہ کی تقسیم ہے. یہ رب تعالیٰ فرمائے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے لوگوں کے درمیان ان کا رزق تقسیم کر دیا. یہ اللہ نے تقسیم کیا ہے. اور یہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ اگر سارے ہی لوگ امیر ہو جاتے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر سارے امیر ہوتے تو فرمایا زمین میں جھگڑے بڑھ جاتے، فساد ہی فساد ہو جاتے. یہ اللہ کی حکمتیں سمجھنے کی کوشش کرتے. اگر سارے امیر ہو، آپ کہیں یار سارے امیر ہو جائے کیا مسئلہ تھا؟ زمین پہ امن نہیں رہ سکتا اگر سارے امیر ہو، جھگڑے ہو جائیں گے، فساد ہو جائیں گے. آپ کہیں گے کیسے فساد ہوں گے؟ جی ہاں، جب سارے ایک اسٹیٹس کے ہوں گے زمین میں پھر فساد ہی ہے، انسان پریشان ہو جائے گا. آپ کی گاڑی چلانے کے لیے آپ کو کوئی ڈرائیور نہیں ملے گا، آپ کے گھر کی صفائی کرنے کے لیے آپ کو کوئی ماسی نہیں ملے گی، آپ کے کئی روزمرہ کے کام جو آپ مزدوری پر کرواتے ہیں آپ کو کون ملے گا مزدور اگر وہ بھی امیر ہے؟ کون بنائے گا آپ کے گھر؟ کون یہ کام کرے گا؟ ڈاکٹر بھی امیر ہے تو علاج کیوں کرے گا؟ وہ کیوں ڈیوٹی دے گا اگر وہ بھی امیر ہے؟ تو دنیا کے سارے نظام معطل ہو کر رہ جائیں گے. آپ کو تو ایک جوتے کی سلائی کرنے کے لیے کوئی موچی بھی کہیں سے بھی نہیں ملے گا. یعنی چاہے کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نہ ٹیلر ملے، نہ ہیئر ڈریسر ملے، نہ کوئی حجام ملے، نہ کچھ اور ملے. آپ بتائیے کہ پھر معاملہ چلنا کیسے ہے؟ تو رب کا قرآن سچا، رب کا فرمان سچا. فرمایا اگر سارے ہی امیر بن جاتے، اللہ سب کو ہی مال دے دیتا، زمین میں امن نہیں رہ سکتا تھا. ہر آدمی طاقتور ہے، ایک کوئی بات کرے گا دوسرا برداشت ہی نہیں کرے گا. اب تو ہم 100 باتیں برداشت کر لیتے ہیں، یار اس نے بول دیا جانے دو، یار سیٹ آدمی ہے بول دیتے ہیں. اور ویسے بھی سیٹ آدمی کو غصہ ہو تو لوگ بولتے ہیں یار بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. غصہ تو غریب کا برا لگتا ہے نا، سیٹ کا کہاں لگتا ہے؟ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے اس لیے یہ غصے میں آ گئے. باقی غریب آدمی کو کوئی آ جائے تو وہ غصہ کر ہی نہیں سکتا، وہ ویسے ہی غصہ، اس کو کہا جاتا ہے کہ تم غصہ پی جاؤ، بس غصے پینے کے عادی بن جاؤ. تو اگر میرے بھائیوں یہ سارا نظام چلنا ہے تو یہ رب کی حکمتیں ہیں. اللہ نے کسی کو امیر کسی کو غریب بنایا ہے اور اسی سے یہ کائنات کے نظام چلتے جاتے ہیں. بس آزمائش یہ ہے کہ جس کو رب نے پیسہ دیا ہے اس کو بھی اللہ آزمائے گا. وہ اتنے ہی سوالوں کے جواب بھی اللہ کی بارگاہ میں دے گا. وہ اپنی نعمتوں کے حوالے سے بھی جو اللہ نے اس پر کی ہیں اس کو اسی کا جواب دینا ہوگا. اور جو شخص بظاہر دنیا میں غربت کے اندر رہا، آخرت میں اللہ کی طرف سے اس کے بہت انعامات ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کی حدیث ہے کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے فقراء اور مساکین کے ساتھ کھڑا کرنا. اللہ اکبر. حضور فرماتے تو جب یہ پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیوں، فرمایا میری امت کے غرباء عمراء سے، امیر لوگوں سے کئی 100 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو گئے، کئی 100 سال پہلے. اور صحابہ اس فرمان کو سن کر یہ اللہ کی اس تقسیم پر ایسے راضی رہتے، اللہ کی اس تقسیم پر. ہم بعض اوقات بیکار کی سوچوں میں پڑے آدمی رب کی ناشکریاں ذہن میں سوچتا رہتا ہے. ہرگز کبھی نہ میرے بھائی، رب نے جس حال میں رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ اپنی نعمتوں پر ہمیں قدر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.